ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی نے اسلام میں کچھ چیزوں کو شعار بنایا ہے، شعائر بنایا ہے، اور شعائر شعار کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے دین کی علامت، دین کی نشانی۔ ہمارے مذہب اسلام میں جو دین کی علامات ہیں اور واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی مسلمان مرد کے چہرے پر داڑھی کا ہونا ہے۔ یہ داڑھی بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ عورت کا پردہ، خود بیت اللہ، قرآن مجید اور دو پہاڑیاں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ باقی کسی پہاڑ کو اللہ نے شعائر اللہ نہیں کہا۔ یہ دو بابرکت پہاڑیاں ہیں، چند پہاڑ بڑے بابرکت ہیں۔ ان میں سے ایک جبل احد ہے، مدینہ منورہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایسا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے، مجھ سے کوئی میرا چاہنے والا محبت کرے گا، جس میں روح بھی ہوگی، جس میں عقل بھی ہوگی،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کا عالم دیکھیں کہ بے جان اور جمادات اور پتھر بھی ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے محبوبیت کا عالم. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اعلم حجرا، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جو پتھر میری نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کہتا تھا. جب میرا قریب سے گزر ہوتا تو پتھر سے آواز آتی تھی. علماء کی ایک جماعت محققین کی یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ اس سے مراد وہی پتھر ہے جس کو استلام کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، حجر اسود. شعائر اسلام میں سے، شعائر اللہ میں سے ایک شعار اور علامت اذان ہے. اذان ہمارے دین کی نشانی ہے. اس عمل کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. یہ اذان کیا چیز ہے؟ کبھی آپ اس کا ترجمہ پہلے یاد کریں. ترجمہ یاد کرنے کے بعد پھر آپ اس کو غور سے سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اذان کیا چیز ہے. اذان کے کلمات میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ اذان ہے کیا چیز، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیسی پیاری ترتیب ہے اذان کی. 4 مرتبہ سب سے پہلے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. 2 مرتبہ شہادت ہے اللہ تعالی کی توحید کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا. 2 مرتبہ شہادت رسالت اذان میں موجود ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. 2 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ مؤذن بلا رہا ہے ہمیں. بولیے آؤ آؤ. یہ آؤ مؤذن کہہ رہا، یہ بلاوا مؤذن کا ہے. یہ مؤذن اس ندا کو نقل کر رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے. اللہ ہمیں بلا رہا ہے. آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. آؤ نماز کی طرف. پھر مؤذن 2 مرتبہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی کسی کام کو تم سمجھو بڑی کامیابی ہے. کیا ہو گیا، اذان کا جواب بھی نہیں دوں گا، نماز بھی نہیں پڑھوں گا، کیا ہو گیا، پڑھے نہ پڑھے مرضی ہماری. یہ کام جو ہم دنیا کا کر رہے ہیں یہ کامیابی ہے. تو اس کا جواب آیا کیا؟ لا 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 لا. جو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ کامیابی نہیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے. اور لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا دنیا کے کام پورے کرو، دنیاوی نقصان سے بچو. ہوتا ہے نہیں ہوتا، جو نقصان ہونا ہے ہونے دو، لیکن نماز کا نقصان
بالکل نہ کرو. پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. صبح کی اذان ہو تو 2 کلمے اور بھی اضافے کے ساتھ. نیند آئی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو، باقی سارے کلمات اور یہ بھی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. جس میٹھی نیند میں تم سوئے ہوئے ہو اس سے نماز بہتر ہے. نیند کو چھوڑ دو. پھر آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کر کے پھر لا الہ الا اللہ، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ آ کے ختم ہو گئی. کیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اذان ہے. یہ میں نے اذان کا ترجمہ بھی کر دیا آپ حضرات کے سامنے. خواب تو دیکھا تھا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا اور حضور علیہ السلام کو خواب سنایا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ناقوس تھا. ناقوس کہتے ہیں ایک لکڑی پر دوسری لکڑی کو رکھ کے زور سے مارنا، بجانا، اس سے آواز پیدا ہوتی تھی. ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا ہے، وہ لکڑیاں لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا او اللہ کے بندے یہ لکڑیاں بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں. تو کیا کرے گا لکڑیاں لے کر؟ پہلے یہ بتا کرے گا کیا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں یہ بجا کرنا لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. خواب میں یہ ناقوس لکڑی پر لکڑی رکھ کر بجانا یہ عیسائیوں کا کام تھا، یہ عیسائیوں کا شعار ہے. یہ لوگ عیسائی لوگ ایسا کرتے ہیں. اور آگ جلا کے بلند کرنا کہ سب لوگ دیکھ لیں آگ جل رہی ہے، یہ یہودیوں کا کام. آگ جلانا یہودیوں کا کام، لکڑی پہ لکڑی رکھ کر بجانا یہ عیسائیوں کا کام. تو کہا تو یہ کیا کرے گا؟ کہا نماز کے لیے جمع کروں گا. کہا اس سے بہتر نہ میں تجھے کلمات سکھا دوں، وہ کہو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بہتر ہے تو وہ سکھاؤ. دراصل خواب میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت میں فرشتہ ہے. اس نے اذان سکھائی اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک اذان صحابی کو سکھائی. خواب سے بیدار ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، خواب میں مجھے یہ کلمات سکھائے گئے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہا لرؤیا حق انشاء اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک جو تو نے خواب دیکھا ہے اگر اللہ نے چاہا تو یہ خواب برحق ہے اور سچا خواب ہے. یہ کس نے فرمایا؟ یہ ہماری اذان کی ابتدا ہے. فرمایا کہ تم یوں کرو، تمہاری آواز تھوڑی سی پست ہے، تم سے زیادہ اونچی آواز والا بلال ہے، تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ اور بلال اذان دے. ذرا کھڑے ہو جاؤ. دونوں کو کھڑا کر دیا اور کہا تم پڑھو پھر بلال آگے پڑھے گا. یہ اذان کی ابتدا ہے. اب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے کلمات سکھائے. حضرت بلال کی اذان سن کر سیدنا عمر کے گھر میں اذان پہنچی، حضرت بلال کی آواز پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر بھی ٹھیک طریقے سے نہ سنبھال سکے، یوں پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے آ گئے، جلدی جلدی آ گئے حضور کی خدمت میں. مکمل باندھتے پھر پوری تیاری کرتے، نہیں فوراً آواز سنی تو فوراً خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اس نے یہ خواب دیکھا آج کی رات یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے.
ایک اور صحابی اٹھے، کہتے میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ آج آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، مشکات اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ نے اذان کا جو خواب ہے، 11 رجلاً 11 مردوں کو 11 آدمی 11 صحابہ نے ایک ہی رات میں اذان کا خواب دیکھا ہے۔ 11 مردوں نے دیکھا۔ فرمایا کہ بلال اندھا صوتم من کا، تو سے اس کی آواز زیادہ بلند ہے، تو بلال کو اذان سکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال نے جو اتنی مارے کھائی ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب عطا کیا، ان کے لیے جو منصب چنا ہے وہ اذان کا منصب چنا ہے۔ آپ نے ان کو مؤذن بنایا ہے۔ جب ان کو کافر مارتے تھے مکہ میں کہ تم ایمان کیوں لائے ہو، حضرت بلال پر ضرب پڑتی ہے، اللہ اکبر، دھوپ میں لٹا دیتے، پتھروں پہ ریت پہ لٹا دیتے، گرم ریت ہے، اور روزانہ مارتے ہیں، ناغہ بھی نہیں کرتے۔ قصور کیا ہے؟ تم نے ایمان کیوں اختیار کیا ہے، ایمان کیوں قبول کیا ہے؟ حضرت بلال سے کہتے اب بھی تو جائے گا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی تو ایک خدا مانے گا؟ وہ مارتے جاتے اور بلال کی زبان سے نکلتا احد 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 احد، وہ ایک ہے۔ وہ جب ایک بن جاتا ہے، جس کو ایک سمجھ آ جاتا ہے نا، بس اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ بہتوں کو سمجھنے والے بہت ہیں، ایک کو سمجھنے والے بڑے کم ہیں۔ ادھر ادھر جانے والے، دائیں بائیں والے بہت ہیں۔ احد احد احد، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ جب نہیں چھوڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کون سا منصب ان کے لیے چنا؟ فرمایا تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا، زبان حال سے فرمایا تیرے لیے یہی عہدہ مناسب ہے کہ ساری عمر تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے، کہ اذان دینا یہ بہت اونچا منصب ہے، یہ اذان دینا یہ گھٹیا کام نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ اذان دینا یہ تو ایک معمولی سا کام ہے، اس کو اپنے ذہن کا علاج کرانا چاہیے۔ جو کام میرے بلال نے کیا ہو وہ کم درجے کا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے لوگوں کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا اے اکثرہم اعمالا و اکثرہم رجان، سب سے زیادہ اعمال مؤذن کے کھاتے میں ہوں گے، بہت اس کا کھاتا بھرا ہوا ہوگا نیکیوں سے، مؤذن کا کھاتا بڑا ہوگا، دفتر کے دفتر نیکیوں میں بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ مؤذن کی نیکیاں زیادہ کیوں ہوں گی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی اذان پر جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے اللہ ان کو ان کی نماز کا ثواب دے گا، اور ان سب کے برابر بھی مؤذن کو ثواب عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ مؤذن
جو مسجد الحرام مسجد نبی میں اذان دے رہے ہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ نماز. دو صحابی حضور کو ملنے کے لیے آئے صلی اللہ، ملنے کے لیے جب آئے تو آپ سے کچھ سیکھ کے جا رہے تھے، اپنے وطن سفر پہ جا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر کرنا تو سفر میں دو بندے ہوگے، تم دو آدمی، فَأَذِّنَا فَأَقِيمَا، فرمایا اذانیں دیتے جانا، اقامت کہتے جانا، نمازیں پڑھتے جانا. حضور نے سفر کے بارے میں بھی یہ فرمایا، اذان بھی ہونی چاہیے اور اقامت بھی ہونی چاہیے. سب علماء کا اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے اذان دینا اگرچہ واجب نہیں لیکن مستحب تو ہے نا، واجب نہیں ہے. اتنا وقت ملا ہے کہ گاڑی رکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جلدی جلدی صرف کیا پڑھ سکتا ہوں، فرض. اذان کہیں اقامت کہیں گاڑی نکل جائے گی، اس وقت آپ اپنے فرض ادا کریں. لیکن اگر اتنا وقت ہو کہ آپ اذان بھی دے سکتے ہیں، آپ اقامت بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو سارے کام کرنے چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، گھل مل کے رہتے، اپنی بیویوں سے اپنے اہل خانہ سے بالکل گھل مل جاتے. شیر و شکر اخلاق کا اعلی معیار. فرمایا کہ تم میں سے ان احسنکم احسنکم لأہلہ، احسنکم احسنکم لأہلہ، اہل خانہ سے خوب اخلاق کے ساتھ بیٹھے، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں جیسے ہی اذان ہوتی اور کان میں پڑتی، فرمایا حضور ایسے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہمیں لگتا کہ ہمارے ساتھ حضور کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ کب ہوتا تھا؟ جب اذان سنتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا تھا، آپ اذان کی قیمت جانتے تھے کہ اذان کیا چیز ہے. ایک بات یاد رکھیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان کے وقت خاموش رہے جو اذان کا صحیح جواب دے. کیسے جواب دینا ہے یہ آپ اپنے عالم سے سیکھیں، اپنے امام سے سیکھیں کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے. سمیٹ رہا ہوں بات کو. اذان ختم ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، آخر تک پڑھو. جو بھی یہ کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دعائے وسیلہ، جس میں وسیلے سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں لوگ، جنت میں اونچا مقام ہے جو اللہ ہمارے نبی کو عطا فرمائے. وسیلہ سنتے ہی شرک کی رگیں پھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، شرک اور بدعت. وسیلہ جنت میں ایک اعلی مقام ہے جو اللہ ہمارے، حضور نے خود فرمایا اللہ صرف ایک بندے کو وہ مقام دے گا، وَأَنَا أَرْجُو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ وہ مقام مجھے ہی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا، دیکھو تو صحیح، ہمارے نبی نے تہجد کے وقت رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی اور اپنے لیے فرما رہے اور میری امت میرے لیے کب دعا کرنا؟ اذان کے بعد. پسند فرمایا جو بھی کرے گا وجبت لہ شفاعتی، اے ہمارے نبی اگر ہم آپ کے لیے دعا کریں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ حضور نے تو کبھی نہیں کہا تھا کیا میں دعا مانگوں گا اے امت تم کیا دو گے، چونکہ ہم تو ہے نا لالچی لوگ. تو حضور نے پہلے سے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ تم میرے لیے دعا کرنا، میں قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کروں گا. وجبت لہ شفاعتی.
وعدہ کریں جی اذان کے وقت خاموش رہیں گے آپ حضرات؟ خاموش رہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایسے آدمی کے بارے میں اللہ سے بڑی توقع ہے کہ خاموشی سے اذان سنے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، اللہ اس بندے کا ونستعینہ ونستغفرہ